میچ باکس آج سے تقریباً 200 سال پہلے آگ جلانا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ لوگ خاص پتھروں کا استعمال کرتے تھے آگ جلانے کے لیے۔ پھر سائنٹسٹ نے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور کیمیکلز کا استعمال کر کے ایک حیرت انگیز ایجاد کی جسے آج ماچس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماچس اب تک کی سب سے انقلابی ایجادات میں سے ایک اہم ایجاد ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے یہ بنائی جاتی ہے۔ دا ماڈرن سیفٹی میچ۔ کہا جاتا ہے کہ میچ سٹک کی ایجاد 5ویں صدی عیسوی میں چینیوں نے کی، لیکن 1800 کی دہائی تک جدید سیلف لائٹنگ میچ سٹک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو میچ سٹک ہیں یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ایک لکڑی سے بنی ہوئی تیلیاں، سٹک جسے ہم تیلیاں کہتے ہیں، اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے لکڑی کے ٹاپ پر لگے ہوئے کیمیکلز والا جسے ہم مسالہ کہتے ہیں، اور تیسرا پارٹ ماچس کے باکس پر لگی ہوئی پٹی والا ہوتا ہے۔ یہ ماچس کی تیلیاں تب جلتی ہیں جب ہم ان کے سر پر لگے ہوئے کیمیکلز کو میچ باکس پر لگی ہوئی پٹی پر رگڑتے ہیں۔ تو آئیے ایک تیلی لیتے ہیں اور اسے چلا کے دیکھتے ہیں۔ میچ سٹک کے اندر اس کا ٹاپ کیمیکل والا پارٹ سب سے اہم ہے۔ اسے ایک بڑے صنعتی مکسر میں بنایا جاتا ہے جہاں یہ مکسر پوٹاشیم کلوریٹ اور جیلاٹن کیپسول کو مکس کرتا ہے۔ جیلاٹن ایک آرگینک سبسٹنس یعنی نامیاتی مادہ ہے۔ یہ جیلاٹن کیپسول سے لے کر مارشمیلوز اور دواؤں تک ہر چیز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ جیلاٹن کیمیکلز میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ماچس کی تیلیوں کے ٹاپ پر چپکنے میں بھی مدد دیتا ہے، اور یہاں جو پوٹاشیم کلوریٹ استعمال کیا جاتا ہے یہ آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس مکسر میں جہاں جیلاٹن ڈالا ہوتا ہے پانی ڈالا جاتا ہے۔ یہ پانی مخصوص مقدار کے مطابق ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ ہلکا گاڑھا رہے اور ماچس کی تیلیوں پر لگایا جا سکے۔ پھر اس میں پوٹاشیم کلوریٹ ڈالا جاتا ہے جو کہ آگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر یہاں کچھ کلرنگ ایجنٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جو کہ فرق کرتے ہیں کہ تیلی جلی ہوئی ہے یا نہیں جلی ہوئی۔ اور تقریباً 40 منٹ کے مسلسل مکس کرنے کے بعد یہ مکسچر آخرکار ماچس کی تیلیوں پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وقت آتا ہے ماچس کی تیلیاں بنانے کا۔ ماچس کی سٹکس کی لمبائی تقریباً 39 mm سے 150 mm تک ہوتی ہے۔ ان سٹکس کے لیے جس لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ایسپن ووڈ کہتے ہیں۔ ایسپن ووڈ کی شیٹس اس لیے لی جاتی ہیں کیونکہ یہ سستی اور ہلکی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان میں نمی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس ایسپن ووڈ سے جو ماچس کی تیلیاں بنائی جاتی ہیں ان پر پھر امونیم فاسفیٹ چھڑکا جاتا ہے جو ان میں چمک پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ پیرافن کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جو کہ ان تیلیوں کو یکدم جلنے سے بچاتا ہے، جس سے یہ دھیرے دھیرے جلتی ہیں۔ پھر جب یہ تیلیاں میچ سٹک اور ان پر لگے ہوئے کیمیکلز خشک ہو جاتے ہیں تو ان سٹک کو ہولز والی پلیٹس پر ڈالا جاتا ہے۔ ان ہولز میں سے گزر کر یہ ایک دوسری پلیٹ پر جاتے ہیں۔ یہاں ان میں سے چھوٹے اور بڑے سائز کے پیسز کو الگ کیا جاتا ہے اور سیم سائز والی سٹک کو کنویئر بیلٹ پر پھینکا جاتا ہے جو مسلسل حرکت میں ہوتا ہے، اور یہ کنویئر بیلٹ انہیں سیم ڈائریکشن میں کرتا ہے، جس کے بعد یہ نامکمل اور چھوٹے پیسز سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ اس پروسیس کے بعد یہ سٹکس جیلاٹن اور پوٹاشیم کلوریٹ کے مکسچر کے اندر ڈپ ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ پھر ان میچ سٹک کو آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے حرکت کرتی ہوئی ہولز والی پلیٹ کے اوپر پھینکا جاتا ہے، جس سے یہ ہولز کے اندر ایک ایک تیلی فکس ہو جاتی ہے۔ پھر یہ پلیٹس آہستہ آہستہ گھومتی ہیں اور دوسری طرف اس مکسچر کو کنٹینر کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ان گھومتی ہوئی پلیٹس کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ پھر ان سٹکس کو مکسچر میں ڈپ کیا جاتا ہے، پھر ان کو 4 یا 5 سیکنڈ چھوڑا جاتا ہے۔ جب یہ مکسچر مخصوص مقدار کے مطابق ان پر لگ جاتا ہے تو انہیں کنویئر بیلٹ کے ذریعے آگے بھیجا جاتا ہے اور سٹکس کا ایک اور سیٹ ان کی جگہ لے لیتا ہے۔
یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے جب تک کہ سٹکس ختم نہ ہو جائیں۔ پھر یہ ڈپ کی ہوئی سٹکس خشک کمرے میں تقریباً 1 گھنٹے کا سفر کرتی ہیں اور ڈرائی روم میں 1 گھنٹے کا سفر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سٹکس پر لگا مکسچر ٹوٹلی ڈرائی ہو جائے اور سٹکس کے ساتھ چپک جائے۔ پھر اس کے بعد وقت آتا ہے ان سٹکس کو میچ باکس میں ڈالنے کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میچ باکس کیسے بنتا ہے۔ میچ باکس بنانے کے لیے کارڈ بورڈ لیا جاتا ہے اور اسے استری کے نیچے سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس میں موجود نمی بالکل ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کارڈ بورڈ کو لے کر مشین میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب جو یہ کٹے ہوئے کارڈ بورڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر پرنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ مشین کٹے ہوئے کارڈ بورڈ کو آگے کرتی جاتی اور پرنٹنگ مشین کمپنی کے لوگو اور ڈیزائن پرنٹ کرتی ہے۔ پھر یہ مشین پرنٹ کرتے ہوئے پتلے کارڈ بورڈ کے اوپر لیمینیشن بھی کرتی ہے۔ لیمینیشن کے بعد باری آتی ہے کرشن کی، یعنی ماچس کا وہ حصہ جس سے تیلی کو رگڑ کر آگ جلائی جاتی ہے۔ ان سبھی پروسیس کے بعد یہ مشین ان کارڈ بورڈ کو کٹ کر دیتی ہے۔ اب اگلے پروسیس میں کٹے ہوئے کارڈ بورڈ کو مشین سے سلائیڈ ہوتے ہوئے کارڈ بورڈ کے دونوں حصوں کو چپکا کر آگے بڑھا دیتی ہے اور یہ باکس ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے انر باکس کی۔ اسے بنانے کے لیے کارڈ بورڈ کے رول کو مشین میں لگایا جاتا ہے اور یہ مشین چھوٹے چھوٹے باکس کو بناتے ہوئے آگے سلائیڈ کرتی ہے۔ یہ مشین 1 گھنٹے میں 60,000 سے زیادہ باکسز تیار کرتی ہے۔ یہ مشین اتنی ایڈوانس ہے کہ پیپر کو کاٹنا، موڑنا اور باکس بنانا سبھی کا کام چند سیکنڈ کے اندر کر دیتی ہے۔ اب باری آتی ہے ماچس کے باکس میں تیلیاں ڈالنے کی۔ ان تیلیوں کو بیلٹ میں سے نکال کر نیچے کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کنٹینر میں اس کا صحیح سے میئرمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ماچس کے باکس میں صحیح سے بھرا جا سکے۔ اب باری آتی ہے ان کی پیکنگ کی، جسے یہ پیکنگ مشین بڑی آسانی سے اور اتنی سپیڈ کے ساتھ کرتی ہے کہ آپ اسے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ مشین 10-10 کے لاٹ میں ماچس کے ڈبوں کو پیک کر کے آگے بھیج دیتی ہے۔ ماچس کی بھری ہوئی ڈبیاں پھر کنویئر بیلٹ کی مدد سے آگے دوسری مشین تک بھیج دی جاتی ہیں۔ پھر یہ مشین ان ڈبیوں کو بڑے ڈبے میں پیک کرتی ہے جس سے آسانی سے آگے مارکیٹ میں سیل کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح بنتی ہے آپ کی یہ ماچس۔ سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ نگہبان، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔